سامعین حضرات، دہلی کی جانب سے پیش ہے حضرت مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی اور روشن تعلیمات پر مبنی داستان صابر۔ بادشاہ دو جہاں حضرت مخدوم علاؤالدین علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ گمراہوں کے رہنما، مصیبت زدوں کے دستگیر اور روحانیت و معرفت کے روشن مینار ہیں۔ دربار خداوندی سے آپ کو وہ عظمت و بزرگی کی دولت عطا ہوئی ہے کہ بہت سے اولیاء اکرام کو آپ ہی کے دربار فیض سے روحانی سرمایہ عطا ہوتا ہے۔ آپ صحیح النسب سید تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید عبد الرحیم تھا، جن کا سلسلہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ ماجدہ کا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ عرف جمیلہ خاتون حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی حقیقی بہن تھیں۔ ملک افغانستان میں ایک شہر ہرات ہے، جہاں آپ کے والدین نے سکونت اختیار کر لی تھی۔ وہیں آپ کی پیدائش 19 ربیع الاول 592 ہجری بروز جمعرات کو ہوئی۔ یوم ولادت ہی سے آپ کے چہرہ مبارک پر صبر و قناعت نمایاں تھے۔ 1 سال تک آپ ایک دن دودھ پیتے تو دوسرے دن روزے سے رہتے۔ دوسرے سال آپ ایک دن دودھ پیتے تو 2 دن روزہ رہتے۔ اس طرح آپ نے صرف 6 ماہ 9 دن شیر مادر نوش فرمایا۔ تیسرا سال شروع ہوتے ہی آپ نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا۔ آپ جو یا چنے کی روٹی برائے نام کھا لیتے تھے۔ چوتھے سال آپ کی زبان مبارک کھلی تو سب سے پہلے جو حضرت کی زبان سے کلمہ نکلا وہ تھا لا موجود اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی، آپ یتیم ہو گئے۔ 7واں سال شروع ہونے پر آپ نے پابندی کے ساتھ تہجد پڑھنا شروع کیا۔ ہمہ وقت فکر الہی میں مصروف رہتے، کسی وقت بھی عبادت الہی سے غافل نہ رہتے۔ اگر کبھی آپ کسی اہل باطن اور روشن ضمیر سے کوئی کلام عشق الہی سنتے تو آپ پر فوراً وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ آپ کی والدہ اکثر آپ سے فرماتی کہ بیٹا، تمہاری عمر ابھی اس قابل نہیں کہ اس قدر مجاہدات اور مشقت کرو۔ آپ جواب میں فرماتے، اے مادر مہربان، کیا کروں دل نہیں مانتا، تمنا یہی ہے کہ راہ حق میں خود کو فنا کر دوں۔ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا بیان ہے کہ ایک دن صبح کے وقت میں نے مراقبے سے آنکھ کھولی تو دیکھا ایک سانپ کے 2 ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور صابر پاک رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت صابر پاک فرماتے ہیں کہ آج سے کوئی سانپ میرے خاندان کے کسی آدمی کو نہیں کاٹے گا۔ میں نے سانپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے اور سب سانپوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو ہرگز نہ کاٹیں گے۔ روایت ہے کہ ایک دن گھر میں فاقہ تھا۔ آپ نے والدہ سے کہا کہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دیجیے۔ ماں نے بیٹے کو تسلی کے لیے پانی سے بھری ہوئی ایک دیگچی چولہے پر رکھ کر نیچے آگ سلگا دی اور بیٹے سے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، کھانا پک رہا ہے۔ جب بہت دیر ہو گئی، کھانا نہیں ملا تو پھر والدہ صاحبہ سے عرض کیا کہ بھوک بہت لگی ہے۔ آپ نے خود ہی دیگچی کا سرپوش ہٹایا تو دیکھا کہ خوشبودار چاول پکے ہیں۔ آپ کی والدہ کو بہت تعجب ہوا۔ بعد میں کچھ چاولوں کو تبرکن تقسیم کر دیا۔ جب حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا سایہ
سر سے اٹھ گیا۔ آپ کو سخت صدمہ ہوا۔ آپ 1 سال تک خاموش رہے۔ والد ماجد کے وصال کے بعد آپ کی والدہ کی زندگی نہایت غربت میں بسر ہونے لگی، مگر وہ اپنی غربت کا اظہار کسی سے نہیں فرماتی تھیں۔ چوتھے 5ویں روز کچھ نان جو میسر آ جاتا تھا آپ نوش فرما لیتی تھیں۔ آپ کافی ذہین تھے۔ آپ نے اپنے والد کی زندگی میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، جو بہت جلد پوری ہو گئی۔ آپ کے والد کے بعد آپ کی والدہ نے حضرت گرگانی رحمت اللہ علیہ سے آپ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس ظاہری اور باطنی تعلیم کے لیے بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت گرگانی رحمت اللہ علیہ اس بات سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو فوراً اجازت دے دی کہ آپ اپنے بھائی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس لے جائیے۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر سن 601 ہجری میں پاک پٹن پہنچی۔ حضرت صابر پاک کی والدہ نے اپنے بھائی بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے ساری سرگزشت بیان فرمائی اور عرض کیا کہ آپ اس یتیم بچے کو اپنی غلامی میں لے لیں۔ اس پر بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بہن، میں تمہارا احسان مند ہوں، میں خود اس کا منتظر تھا۔ یہ طفل زمرہ اولیاء اللہ میں یکتا اور بے مثال ہوگا۔ آپ بھی 3 سال تک یہیں قیام کرنا۔ آپ کی والدہ اپنے بھائی کے مکان پر 3 سال تک رہیں۔ اس کے بعد واپس ہرات چلی گئیں۔ چلتے وقت اپنے بھائی سے فرما گئیں کہ میرا بچہ حد درجہ کم سخن ہے اور کھانے پینے کی طرف سے نہایت غافل اور لاپرواہ ہے۔ آپ خود اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ یہ بچہ روزے بہت رکھتا ہے، شرم و حیا کا پتلا ہے اور بہت غیور ہے، اور 12 سال بعد ہرات سے واپس آ کر اس کی شادی کروں گی۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو ان کی والدہ کے روبرو بلا کر حکم دیا کہ صبح سے تم لنگر کا انتظام اور کھانا تقسیم کیا کرو۔ یہ حکم سن کر صابر پاک کی والدہ بہت خوش ہوئیں۔ بابا فرید گنج شکر کے حکم کے مطابق آپ نے بخوشی خدمات تقسیم لنگر کو قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 11 سال کی تھی۔ اس کے بعد روزانہ اشراق کی نماز کے بعد اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے، لنگر تقسیم کرتے اور پھر اپنے حجرہ شریف میں چلے جاتے اور حجرے کا دروازہ بند کر کے تنہا رہتے تھے۔ شام کو بعد نماز مغرب لنگر تقسیم کرتے۔ کسی نے بھی حضرت کو تقسیم لنگر کے وقت یا بعد میں کھاتے پیتے نہیں دیکھا۔ آپ نے یہ خدمت 12 سال تک انجام دی۔ جب سے حضرت بابا فرید گنج شکر نے لنگر خانے کا کام آپ کے سپرد کیا تھا، اس دن کے بعد سے کبھی آپ کو کچھ کھاتے پیتے کسی نے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ نے اسی دن سے جسمانی غذا بالکل ترک کر دی تھی اور آپ کی زندگی کا دار و مدار تمام تر روحانی غذا پر تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کے ایک شیخ ساتھی نے آپ کو آپ کے مخصوص حجرے کے اندر روتے ہوئے دیکھا تو رونے کا سبب معلوم کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے سلوک کے سلب ہو جانے کا خوف ہے۔ آج سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا فانی سے بالکل لا تعلق بنا دیا ہے۔ آج کے بعد رجال الغیب اور اولیاء اللہ کے ماں سوا اور کوئی متنفس میرے پاس نہیں آنے پائے گا۔ لہذا اس روز کے بعد آپ حجرہ مبارک کے اندر داخل ہونا تو درکنار، کسی متنفس میں اتنی مجال بھی نہ تھی کہ آپ کے حجرہ مبارک کے قریب بھی پھٹک سکتا۔ اس دن سے آپ کی دنیا سے بے تعلقی اور قوت جذب کی شدت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ
اس قدر زیادہ ہو گئی کہ جس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ آپ کی قوت جذب کی شدت بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ ایک دن میرے لڑکے نعیم الدین کو نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ آپ کے حجرے کے اندر جھانکنے لگا۔ اسی وقت اسے خون کی قے ہوئی اور اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی۔ اسی طرح ایک دن میرے لڑکے عزیز الدین نے آپ کی اجازت کے بغیر لنگر خانے جا کر ناظم کے منع کرنے کے باوجود اپنے آپ لنگر تقسیم کر دیا۔ جب وہ لنگر تقسیم کر کے چلا گیا تو کچھ دیر بعد آپ لنگر تقسیم کرنے کی غرض سے لنگر خانے میں داخل ہوئے اور ناظم سے کہا کہ لاؤ لنگر تقسیم کرے۔ اس پر ناظم نے تمام واقعہ آپ کے گوش گزار کیا۔ اس پر آپ نے معلوم کیا کہ کھانا بالکل بھی تقسیم کے لیے باقی نہیں ہے۔ ناظم نے کہا کہ جناب بالکل بھی باقی نہیں ہے۔ جب یہ سنا تو جذب کی حالت میں اچانک آپ کے منہ سے نکلا، کیا وہ موذی باقی رہ گیا؟ اس جملے کا نکلنا تھا کہ عزیز الدین کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ ایسے ہی ایک روز میرا لڑکا فرید بخش آپ کے حجرے کے قریب حجرے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا۔ وہ بھی اسی وقت تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا۔ حضرت بابا کی اس تحریر سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جذب کی حالت کس قدر شدید تھی کہ جس پر کوئی غیر نہیں بلکہ آپ کے اپنے 3 ماموں زادے اور پیر کی اولادیں یکے بعد دیگرے جاں بحق ہو گئیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اندازہ کیجئے کہ کس قدر قابل قدر تھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی قوت برداشت کہ یکے بعد دیگرے 3 صاحبزادے موت کی گود میں جا سوئے، مگر آپ کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا، بلکہ پیری مریدی کا وہی تعلق جو پہلے تھا نہ صرف باقی رہا بلکہ اس میں مزید اضافہ ہی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ کو ان دردناک واقعات کی اطلاع ملی تو وہ فوراً پاک پٹن تشریف لے آئیں۔ 3 بھتیجوں کی موت کا ان کے دل پر بہت اثر ہوا۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بہت زیادہ کمزور و لاغر پایا تو اس کا سبب معلوم کیا تو انہیں پتہ چلا کہ آپ بالکل بھی کچھ نہیں کھاتے ہیں، تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ آپ نے فوراً اپنے بھائی بابا فرید گنج شکر سے دریافت فرمایا کہ آپ نے ہمارے بچے کو کھانے کو نہیں دیا؟ اس پر حضرت بابا فرید نے جواب دیا کہ میں نے آپ کے بچے کو پورے لنگر کا مالک بنایا ہے، آپ بلا کر دریافت کر لیں۔ جب مخدوم علی احمد کو بلا کر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مامو جان، آپ نے مجھے لنگر تقسیم کرنے کو کہا تھا نہ کہ کھانے کو، آخر میں کس طرح سے کھا سکتا تھا؟ اس پر بابا فرید کو سخت حیرانی ہوئی۔ آپ نے بھانجے کی پیشانی کو بوسہ دیا اور بہن کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ بچہ صابر کہلانے کے لیے پیدا ہوا ہے، آج سے یہ مخدوم علاء الدین علی احمد صابر ہے۔ اسی دن سے آپ صابر پاک مشہور ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ نے اپنے بھائی بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ میرے صابر بالغ ہو گئے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی لڑکی خدیجہ بیگم عرف شریفہ کی شادی صابر سے کر دیجیے۔ اس پر آپ کے بھائی نے فرمایا کہ مخدوم علی احمد صابر اس لائق نہیں ہے کہ ان کی شادی کی جائے، کیونکہ ان پر جذبہ استغراق ہر وقت طاری رہتا ہے اور دنیا سلوک سے بہت دور ہیں۔ بہن کو اپنے بھائی کے یہ الفاظ سن کر بہت قلق ہوا۔ آپ فرمانے لگیں کہ میرا صابر یتیم ہے اور میں غریب اور لاچار ہوں، اس وجہ سے آپ انکار کر رہے ہیں۔
بہن کے ان کلمات نے بھائی کے دل پر اثر کیا اور آپ نے اپنی دختر کا نکاح صابر پاک سے کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد رات ہوئی تو زمانے کے دستور کے مطابق آپ کی دلہن کو آپ کے حجرے میں پہنچا دیا گیا۔ جس وقت بی بی خدیجہ آپ کے حجرے میں داخل ہوئیں، اس وقت آپ نفل نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب تک آپ نماز پڑھنے میں مشغول رہے، وہ آپ کی خدمت میں دست بستہ کھڑی رہیں۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو بی بی خدیجہ کو کھڑے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ میں آپ کی منکوحہ دلہن ہوں۔ یہ سن کر آپ پر جذب طاری ہو گیا۔ اچانک زمین سے ایک آگ کا شعلہ بھڑکا اور دلہن کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق آپ جذب کی کیفیت سے باہر نہ آ سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے زوجہ کی اس دردناک موت کا آپ کی والدہ ماجدہ کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ صدمے سے بے حال ہو گئیں۔ وہ ایک طرح سے خود کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھتی تھیں اور اسی صدمے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جو آپ کے ماموں بھی تھے اور پیر و مرشد بھی تھے، بحکم الہی فرمان ولایت بدست خاص تحریر فرما کر حضرت مخدوم صابر پاک کو عطا فرمایا اور خود ہی مہر بھی کر دیا، اور علیم ابدال کو آپ کے ہمراہ کر کے کلیر کی طرف روانہ کیا۔ حقیقت گلزار صابری سے روایت ہے کہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر پاک علیم اللہ ابدال کے ساتھ سن 650 ہجری میں کلیر شریف پہنچے اور مسمات گلزاری روغن گر کے یہاں مقیم ہوئے اور اس کے مکان کے ایک گوشے میں سکونت اختیار کر لی اور حسب معمول عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ بہت جلد آپ کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی شہرت تمام آبادی کلیر میں پھیل گئی۔ ایک دن جمعے کی نماز کے بعد جبکہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ مسجد میں واز فرما رہے تھے، اہلیان کلیر وہاں جمع تھے۔ رئیس کلیر نے آپ سے سوال کیا کہ اگر آپ واقعی صاحب ولادت و کرامت ہیں تو اس بکری کا پتہ لگائیے جو 3 ماہ سے غائب ہے۔ اگر آپ نے صحیح بتا دیا تو میں آپ کو اپنا امام تسلیم کر لوں گا۔ حضرت صابر پاک سمجھ گئے کہ رئیس کلیر امتحان لینا چاہتا ہے۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ بکری کھانے والے حاضر ہو جائیں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں 27 آدمی بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان لوگوں سے بکری کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے یک زبان ہو کر انکار کیا کہ ہم لوگوں نے بکری نہیں کھائی ہے۔ تب رئیس کلیر سے آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اس بکری کا نام لے کر پکارو۔ جب رئیس کلیر نے اپنی بکری کا نام حریفہ لے کر پکارا تو ان لوگوں کے پیٹ سے بکری کی آواز آئی۔ بکری نے سارا ماجرا کہہ دیا کہ کہاں اس کو ذبح کیا گیا تھا اور کہاں کہاں اس کا گوشت بھون کر کھایا گیا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر رئیس کلیر نے بے ساختہ کہا کہ آپ واقعی صاحب کرامت ہیں۔ جب قاضی نے دیکھا کہ رئیس کلیر حضرت کی کرامت کا قائل ہو گیا ہے تو رئیس کلیر کو کسی طرح سے بہکا کر یہ سمجھا دیا کہ یہ سب جادو کی باتیں ہیں اور آپ ان کا کوئی اثر نہ لیں۔ یہ بات رئیس کلیر کے دماغ میں آ گئی اور اس کرامت کو وہ جادو سمجھنے لگا۔ جب حضرت صابر پاک کو اس بات کا علم ہوا
کہ رئیس کلیر قاضی کی باتوں میں آ کر آپ کی کرامت کو جادو کہہ رہا ہے تو آپ نے فوراً کہا کہ رسول اللہ کی سنت ادا ہوئی۔ آپ کو کلیر میں آئے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ آپ کے کمالات و کرامات کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ آپ کے فیوز و برکات سے لوگ مستفیض ہونے لگے۔ آپ خود کبھی خلاف شریعت نہ چلے اور نہ کسی کو خلاف شریعت چلتے ہوئے برداشت کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں اس قدر جلال تھا کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے عام لوگوں کو خوف معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ باشندگان کلیر کو سمجھا سمجھا کر تنگ آ گئے تو حقیقت حال اپنے پیر و مرشد کے حضور میں پیش کی اور اجازت طلب کی کہ جو حکم عالی ہو وہ بجا لاؤں، جس کے جواب میں حضرت بابا فرید نے لکھا کہ برخوردار، اللہ کے حکم سے یہ ولایت تیری ہے اور اس کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے، جیسا سمجھو کرو۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے خادموں اور مریدوں کو ساتھ لے کر جمعے کی نماز ادا کرنے کی غرض سے جامع مسجد میں تشریف لائے اور وہاں جا کر پہلی صف میں تشریف فرما ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب علماء ظاہر کی جماعت جامع مسجد میں پہنچی تو انہوں نے پہلی صف کو گھرا ہوا پایا۔ انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو آپ کے خادموں سے نہایت حقارت آمیز لہجے میں کہا کہ تم اس جگہ کے قابل نہیں ہو، یہاں سے اٹھو اور پیچھے کی صفوں میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ آپ کے خادموں نے ان سے کہا کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو اس وقت یہ جگہ خالی تھی اور ہم کیونکہ پہلے آئے تھے اس لیے یہاں بیٹھ گئے۔ علماء ظاہر نے جب آپ کے خادموں کے منہ سے یہ جواب سنا تو غصے سے جل بھن گئے اور بولے کہ یہ جگہ صرف ہمارے بیٹھنے کے لیے ہی مخصوص ہے، کوئی اور خواہ پہلے سے آئے یا بعد میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ غرض اسی طرح بات بڑھتی چلی گئی اور مسجد میں شور ہونے لگا۔ شور کی آواز سن کر آپ جذب کی کیفیت سے باہر آئے اور فرمایا کہ اس جگہ کا صاحب ولایت ہی پہلی صف میں بیٹھنے کے لائق ہے۔ علماء ظاہر نے یہ فاضلانہ جواب سنا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غضبناک ہو کر پوچھنے لگے کہ اگر تم صاحب ولایت ہو تو تمہاری ولایت کا ثبوت کیا ہے؟ اس پر آپ کو بھی جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ میری ولایت کا ثبوت یہ ہے کہ تم سب ابھی مر جاؤ گے اور اہل شہر میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکے گا اور ایک طویل عرصے تک یہ شہر کبھی آباد نہیں ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے تمام خدام اور مریدوں کے ہمراہ باہر تشریف لائے اور مسجد کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مسجد فوراً شہید ہو گئی اور تمام لوگ جو مسجد کے اندر موجود تھے دب کر مر گئے۔ مسمات گلزاری بھی یہ واقعہ سن کر فوراً اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ گئی اور حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور، میرا لڑکا باہ الدین بھی اسی مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آخر سیڑھی کے نیچے آ گیا ہے، جا کر نکال لے۔ گلزاری نے کہا، سیڑھی مجھ سے کیوں کر اٹھے گی؟ حضور نے حضرت علیم اللہ ابدال سے فرمایا کہ جا کر ہمارا نام لے کر لڑکے کو نکال لو۔ علیم اللہ ابدال آپ کے حکم کے مطابق سیڑھی کے پاس آئے اور باہ الدین کو نکال کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ مسجد کے شہید ہونے کے بعد باقی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آپ نے
گلزاری اور اس کے لڑکے سے فرمایا کہ جو میرے دوست و عقیدت مند ہیں ان سے کہہ دو فوراً ہی 12 کوس کے فاصلے پر چلے جائیں۔ جب عقیدت مند چلے گئے تب ایسی وبا پھیلی کہ بہت سے لوگ اس کے شکار ہو گئے اور ایک بھی متنفس نہیں بچ سکا۔ اس وقت جب آپ کی قہر آلود نظر زمین پر پڑی تو کلیر شریف کے چاروں طرف 10-10 کوس سے زیادہ رقبے میں انسان، مویشی، درخت اور کھیتیاں وغیرہ سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں، آپ کے اندر شروع سے ہی جلالی کیفیت بہت تھی، مگر کلیر شریف کی بربادی کے بعد تو آپ کی یہ کیفیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ آپ کے جلال کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ جس جگہ بھی آپ کی نگاہ پڑتی وہیں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگتے۔ آپ کے روب و جلال کے ڈر سے کوئی آدمی بھی آپ کے پاس نہیں آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کلیر شریف کی بربادی کے بعد تقریباً 12 سال کی طویل مدت تک آپ ایک گولر کے درخت کو پکڑے ہوئے استغراق کی حالت میں کھڑے رہے۔ نہ دن کو کھاتے تھے نہ رات کو سوتے تھے، بس دن رات کھڑے رہتے تھے۔ ان کے حالات کا علم جب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ہوا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اپنے مریدوں اور خادموں سے فرمایا کہ جو بھی صابر کو بٹھانے میں کامیاب ہو جائے، جو چاہے گا وہی پائے گا۔ اس بات کو سن کر حضرت شمس الدین جو بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں تھے آپ کو بٹھانے کا وعدہ کیا۔ بابا فرید نے حضرت شمس الدین کو سمجھایا کہ خبردار، علی احمد صابر پاک کے سامنے سے نہ گزرنا، بلکہ ان کی پشت کی جانب سے کوشش کرنا، اور دعا دی خدا تمہاری مدد کرے۔ آپ علیم اللہ ابدال کی معرفت سے کلیر آئے۔ جب آپ حضرت صابر پاک کے مقام سے کچھ فاصلے پر رہ گئے تو آپ نے با آواز بلند قرأت کے ساتھ کلام اللہ پڑھنا شروع کیا اور پشت کی جانب کھڑے ہو کر پڑھتے ہی رہے۔ شمس الدین کے پڑھنے کا انداز بہت ہی سہانا تھا۔ بڑی دیر کے بعد صابر پاک متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ پشت کی جانب کلام اللہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، سامنے آ کر پڑھو۔ آپ اسی طرح کلام اللہ پڑھتے رہے اور جب کافی دیر ہو گئی تو رک گئے۔ آپ صابر پاک نے فرمایا کیوں رک گئے؟ پڑھو۔ تو شمس الدین نے عرض کیا کہ حضرت کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں، اب کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی ہے۔ حضرت صابر پاک نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ اس پر حضرت شمس الدین نے پھر عرض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کھڑے رہیں اور غلام بیٹھ جائے؟ جب دوبارہ آپ نے بیٹھنے کو کہا تو پھر شمس الدین نے وہی جواب عرض کیا اور کہا کہ اگر حضور بیٹھ جائیں تو بندہ بھی بیٹھ جائے۔ چنانچہ صابر پاک نے بیٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن کس طرح سے بیٹھتے ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے۔ حضرت شمس الدین نے بمشکل سہارا دے کر اسی گولر کے درخت سے کمر لگا کر آپ کو بٹھا دیا۔ جب صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو ہوش آیا تو آپ نے شمس الدین سے فرمایا کہ تجھ کو میرے مرشد نے بھیجا ہے۔ اس پر شمس الدین نے جواب دیا ہاں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرا ارادہ پاک پٹن جانے کا ہے۔ اگر حضور مستقل طور پر اس غلام کو
اپنی خدمت کا شرف عطا فرمائے تو یہیں قیام کروں۔ حضرت صابر پاک نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم میرے فرزند ہو۔ اس کے بعد صابر پاک نے حضرت شمس الدین کو باقاعدہ طور پر سلسلہ چشتیہ میں مرید کیا۔ ایک دن حضرت خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلا کر حضرت مخدوم علاء الدین صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ چشت کے مطابق اسم اعظم کی تعلیم دی اور خرقہ خلافت آپ کو عطا فرمایا۔ جب انہیں آپ کی خدمت کرتے کرتے 24 سال گزر گئے تو آپ نے ایک دن ان سے فرمایا کہ شمس الدین، اب تیری تربیت مکمل ہو گئی ہے، اب تم جاؤ اور شاہی فوج میں نوکری کر لو، مگر یاد رکھو جس دن بھی تم سے کوئی کرامت سرزد ہوگی وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تو میرا فرزند ہے، سوائے تیرے بندگان خدا میں سے کوئی میری تدفین میں شامل نہ ہوگا۔ فوراً آ کر مرشد کی تدفین کرنا، اس کے بعد اس سرزمین پر نہ ٹھہرنا بلکہ پانی پت چلے جانا۔ یہ سن کر حضرت خواجہ شمس الدین نے عرض کیا کہ حضور کو غسل دیا جائے گا۔ اس پر حضرت نے فرمایا ہاں۔ اس پر شمس الدین نے عرض کیا جبکہ بندگان خدا میں سے کوئی نہ ہوگا تو میں تنہا کیسے غسل دوں گا؟ آپ نے فرمایا ارادہ کر لینا، غسل ہو جائے گا، اور جس چیز کی تجھ کو ضرورت ہوگی اس کا خیال اپنے دل و دماغ میں لاتے رہنا، خود بخود تیری ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ پھر حضرت شمس الدین نے پوچھا کہ حضور کا کفن کہاں سے آئے گا؟ تو فرمایا کہ تو مہیا کرے گا، لیکن خوشبو فرشتے اپنے ساتھ لائیں گے۔ آخر میں حضرت شمس الدین نے عرض کیا کہ مرشد، پانی پت میں تو حضرت بو علی شاہ قلندر پہلے سے ہی موجود ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ ان کا وقت آخر آ گیا ہے، اور جب تم وہاں پہنچو گے تو وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ کے فرمان کے بعد شمس الدین کلیر شریف سے جا کر سلطان علاء الدین خلجی کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اسی دور کی بات ہے جبکہ آپ سلطان کی فوج میں ایک سپاہی تھے کہ سلطان چتوڑ کی فتح میں بار بار ناکام ہو جانے کی وجہ سے بہت رنجیدہ اور پست ہمت ہو رہا تھا۔ جب وہ اپنی تمام تر ترکیبیں آزما چکا اور ناکام رہا تو بہت دل برداشتہ ہوا، اور آخر میں اس سلسلے میں فقراء کی مدد چاہی۔ سلطان جن دنوں فقیروں کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا اور پریشان تھا تو کسی فقیر نے سلطان سے کہا کہ بغل میں کٹورا اور شہر میں ڈھنڈورا۔ سلطان نے جب ان سے اس فقرے کی وضاحت چاہی تو انہوں نے کہا کہ تم بیکار ہی فقراء کی تلاش میں سرگرداں پھر رہے ہو، حالانکہ خود تمہاری فوج میں ہی ایک اتنا عظیم شخص موجود ہے کہ اگر وہ دعا کر دے تو فتح سامنے ہے۔ سلطان نے پوچھا مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ بزرگ کون ہے؟ فقیر بولے کہ ان بزرگ کی علامت یہ ہے کہ رات میں زور کی ہوا چلے گی تو تمام سپاہیوں کے چراغ گل ہو جائیں گے، پورے لشکر میں صرف ایک ہی چراغ روشن رہے گا اور وہ ان بزرگ کا ہی چراغ ہوگا۔ سلطان یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور نہایت بے چینی کے عالم میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے رات آئی اور آہستہ آہستہ ہوا چلنا شروع ہوئی۔ رات بڑھتی گئی، ہوا کی تیزی میں شدت آتی گئی۔ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو بہت تیزی کے ساتھ ہوا چلی اور ایک ایک کر کے تمام خیموں کے چراغ گل ہونے لگے۔ سلطان نے غور کیا تو اسے پتہ چلا
کہ سبھی خیموں کے چراغ گل ہو چکے ہیں، مگر پورے لشکر میں ایک خیمہ ایسا بھی ہے جس کا چراغ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا، اور ہوا کی تیزی کا اس پر مطلق اثر نہ تھا۔ سلطان دوڑتا ہوا اس خیمے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ تلاوت کلام پاک میں مشغول ہے۔ جب شیخ شمس الدین تلاوت کلام پاک سے فارغ ہوئے اور سلطان کو دست بستہ اپنی خدمت میں کھڑے ہوئے پایا تو سمجھ گئے کہ آج چھپنا مشکل ہے۔ چنانچہ وہ بھی کلام پاک کو لپیٹ کر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور سلطان سے پوچھا کہ سلطان نے اس وقت کیوں تکلیف فرمائی؟ سلطان نے اسی طرح دست بستہ عرض کیا کہ حضور میری خطا معاف ہو، مجھے دراصل آپ کی بزرگی اور قدر و منزلت کا پتہ نہ تھا۔ حضور سے گزارش ہے کہ دعا فرمائے کہ قلعہ جلد از جلد فتح ہو جائے، کیونکہ میں اپنی تمام تر ترکیبیں آزما کر عاجز آ چکا ہوں اور اس کی فتح سے قریب قریب مایوس ہو چکا ہوں۔ شیخ شمس الدین نے حسب معمول انکساری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا، میں تو آپ کا ایک معمولی سا نوکر ہوں، میں بھلا اس قابل کہاں، کسی نے شاید آپ کو غلط اطلاع دی ہے۔ مگر سلطان نے کہا کہ حضور میں پہلے سے ہی بہت شرمندہ ہوں اور اپنی غلطی پر نادم ہوں، مجھے معاف فرمائیے، مگر قلعے کی فتح کے لیے دعا تو حضور کو کرنی ہی پڑے گی۔ جب سلطان کو اس قدر خوشامد کرتے ہوئے دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور کافی دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ میری کچھ شرطیں ہیں، آپ وہ مان لیں تو میں دعا کر دوں گا۔ سلطان تو قلعے کی فتح کے لیے بےتاب ہو ہی رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ حکم فرمائیں، میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو آپ میرا استعفیٰ منظور کریں اور میری تنخواہ مجھے دے دیں، میں یہاں سے روانہ ہو کر تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر جا کر دعا کروں گا، آپ قلعے پر حملہ کر دیں، اللہ نے چاہا تو قلعہ ضرور اور ضرور فتح ہو جائے گا۔ سلطان نے اسی وقت ان کی تمام باتیں مان لی، استعفیٰ منظور کیا، تنخواہ دے دی اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ انہوں نے وہاں سے جا کر تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر پہنچنے کے بعد دعا فرمائی اور اس طرح چتور کا قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت شمس الدین نے فوراً سمجھ لیا کہ آج شیخ طریقت حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ آپ کو ان کے انتقال کا یقین ہو گیا تھا، اسی لیے آپ فوراً کلیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کو ٹھوکر لگی، آپ گر کر بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو اپنے آپ کو کلیر شریف میں پایا۔ جب حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ کلیر شریف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا جسم اطہر بے جان پڑا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی آنکھ بند ہوئی ہے۔ جنگلی شیر آپ کے قدم مبارک کی طرف کھڑا ہوا پہرا دے رہا ہے۔ آپ کو دیکھ کر شیر نے اپنا راستہ لیا۔ حضرت شمس الدین نے اپنے پیر و مرشد کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو غسل شریف ہو گیا۔ غسل کے بعد کفن پہنانے کا ارادہ کیا تو تکفین خود بخود ہو گئی، اور جب جنازہ اطہر تدفین کے لیے تیار ہو گیا تو حضرت شمس الدین کو نماز جنازہ کی فکر ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش بزرگ گھوڑے پر سوار تشریف لاتے ہیں۔ وہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کی امامت کرتے ہیں۔
اور بوقت سلام حضرت شمس الدین کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے دائیں بائیں نماز جنازہ میں لمبی قطاریں شریک ہیں، جن میں فرشتے، عارفین اور شہداء شامل ہیں۔ بعد فراغت نماز جنازہ نقاب پوش اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے لگے تو حضرت شمس الدین گھوڑے کے پاس جا کر اس کی باگ پکڑ لیتے ہیں اور نقاب پوش سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تیرے مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ کے اصرار پر نقاب پوش نے اپنی نقاب اٹھائی تو حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ خود حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ موجود ہیں۔ اس کے بعد حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے شمس الدین، آج فنا اور بقا کا راز جان لو۔ وہ فنا ہے، اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بقا ہے۔ اس کے بعد آپ چلے گئے اور شمس الدین نے جسم اطہر کو قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا تو جسم اطہر خود بخود قبر اطہر میں داخل ہو گیا اور پر اسرار طریقے سے مٹی پڑ کر قبر تیار ہو گئی۔ سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ حالت ہے کہ جو شخص اخلاص و اعتقاد سے مصیبت کے وقت حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتا ہے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ یہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ حقیقت اور روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔ سامعین، سونک انٹرپرائزز دہلی کی جانب سے بزرگان دین اور اولیاء اکرام کی زندگی اور تعلیمات پر مبنی سیریز کے تحت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات کے والیوم 1 کے بعد ابھی آپ نے ہماری اس روحانی سیریز کا دوسرا والیوم حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی، روشن تعلیمات اور کرامات پر مبنی داستان صابر سنا۔ اسی طرح آئندہ بھی سونک انٹرپرائزز آپ کی خدمت میں والیوم 3 بہت جلد پیش کریں گے۔ السلام حضرت مخدوم صابر، السلام السلام حضرت مخدوم صابر، السلام السلام حضرت مخدوم صابر،
السلام السلام والیے کلیر شہ عالی مقام السلام والیے کلیر شہ عالی مقام صد سلام چشتیانوں صد سلام عاشقاں روز و شب بادہ بروے پاک تو ہر دم مدام روز و شب بادہ بروئے پاک تو ہر دم مدام ماں گدایا نے درد جویا رحمت آمدے ابر رحمت لطف فرما جود و کن ہر خاص و عام ابر رحمت لطف فرما جود کن ہر خاص و عام برتوینا زیمدا کے ہر دو عالم گشتئی مایہ ناز جناب پاک تو خیر الانام مایہ ناز جناب پاک تو خیر الانام تاب کے جاز گویت شرح حال اشتیاق ہر چے دارد ہست بے پایا محمد لا کلام ہر چدارد ہست بے پایا محمد لا کلام السلام حضرت مخدوم صابر السلام السلام حضرت مخدوم صابر السلام السلام حضرت مخدوم صابر السلام السلام والیے کلیر شہ عالی مقام السلام والیے کلیر شہ عالی مقام السلام حضرت مخدوم صابر السلام السلام حضرت مخدوم صابر السلام